جب مولا علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب مولا علی المرتضیٰ کو لے کر جا رہے تھے، آگے ابو جہل کھڑا۔ ابو جہل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 1 منٹ رک جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا آپ سے تھوڑا سا کام ہے، اس بچے کو آپ نیچے سلا دیں، اس بچے کی آنکھوں میں ہم لات و عزیٰ کا بجھا ہوا سرما ڈالیں گے تاکہ یہ بچہ لات و عزیٰ کا فرما بردار بنے۔ اب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب میں کہوں کہ مولا علی المرتضیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کی، لوگ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بات کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پیچھے بی بی زلیخا دوڑی، یوسف علیہ السلام گزرے تو قریب ہی ایک بچہ سویا ہوا، وہ نہ مسلمان کا بیٹا تھا، نہ نبی کا بیٹا تھا، نہ وہ ولی تھا، کچھ بھی نہیں، وہ ساتھ سویا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام ساتھ گزرے تو یوسف علیہ السلام کے جسم لطیف کا سایہ اس بچے پر پڑا، ٹھیک، وہ بچہ بولا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب یوسف نبی گزرے اور سایہ پڑے یوسف نبی کا، وہ بچہ بول کر یوسف نبی کے بارے میں حق میں گواہی دے، تو ادھر تو آقا کریم تم علی کو نہ دیکھو، تم رسول کو دیکھو، وہ ہے کن کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ۔ اب مولا علی المرتضیٰ سے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا تو علی پاک نے عرض کی ٹھیک ہے آپ مجھے سلائیں، یہیں سے اپنی ڈیوٹی میں آیا، آپ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے ہوں، یہیں سے شروع کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ تو چلے نا آیا کون ہے۔ اب سرکار نے مولا علی المرتضیٰ کو زمین پر سلا دیا، جب سلایا تو وہ اس کے پاس اصل میں زہریلی مٹی تھی، وہ اتنی زہریلی تھی کہ جیسے ہی وہ مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں وہ ڈالی جاتی تو وہ زہر اثر کر جاتا اور آپ وصال فرما جاتے۔ چونکہ یہ عادت ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی کی آنکھوں میں سرما ڈالے گا تو اپنا چہرہ قریب کرے گا۔ اب مولا علی المرتضیٰ سوئے ہوئے تھے، ابو جہل اوپر سے وہ سرما ڈالنے کے لیے جیسے قریب پہنچا نا تو مولا علی سرکار کو علم تھا کہ یہ کافر ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہی دشمنی کی ہے اور میرے ساتھ بھی دشمنی رکھی، تو بچوں کی عادت ہوتی بس اوقات وہ داڑھی میں ہاتھ ڈال لیتے، تو مولا علی سرکار نے یوں ہاتھ ڈال لیا۔ جیسے ہی آپ نے ہاتھ ڈالا، اب جب علی پکڑے تو کون چھڑوائے گا؟ اس کافر نے بڑی زور لگایا لیکن وہ نہیں چھڑا پایا۔ جب نہیں چھڑا پایا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر چپیٹ مار دی۔ بچپن میں 3 دن کے تھے، جب چپیٹ ماری تو اس کے ہاتھوں سے وہ مٹی گر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں جو وہ تھا نا اشوب چشم، آپ کی آنکھوں میں اکثر تکلیف رہتی تھی، تو جیسے اس کے ہاتھ سے وہ مٹی چھوٹی تھی اور وہ گرد اڑی تھی، وہ گرد مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ وہ درد محسوس کرتے تھے جس کو خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب لگا کر ختم کیا تھا۔ آپ جیسے ہی وہ ابو جہل جھکا، آپ نے ہاتھ اس کی داڑھی میں رکھ لیا، جیسے ہاتھ رکھا تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا تو اس کے ہاتھ سے وہ مٹی چھوٹ گئی، کھڑے ہو گیا، تو اتبا پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا سرما نہیں ڈالنا اس کی آنکھوں میں، اس نے کہا تو ڈال لے۔ اللہ اکبر، میں نے تو مزہ لے لیا۔ اب اس نے اپنے جیسے کسی بندے کو فالج ہو جائے، لکوا ہو جائے تو اپنے منہ پر اس نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا، کپڑا رکھنے کے بعد وہ شخص اپنے گھر نکل گیا۔ جیسے ہی قبلہ حضرت صاحب وہ اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا تو بیمار ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ ہاں تجھے لکوا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تجھے فالج ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ ہاں لکوا نہیں ہوا، فالج۔ وہ شیشہ لے کر آئی، اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا دیکھ یہ تیرا منہ بھی پھر گیا، یہ تیرا ناک بھی پھر گیا، اور یہ تیری ضرب حیدری ہے۔ ہاں اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ دیکھ، اور تیری داڑھی کے ایک سائڈ پہ بال بھی نہیں ہے، کہاں گئے؟ اس نے کہا دروازہ بند کر، کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ اس نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤ تو صحیح تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو اب قبلہ مفتی صاحب ابو جہل کہنے لگا وہ جو 55 میں وہ بچہ پیدا ہوا جو کعبے میں ابو طالب کا، اس کو میں سرما ڈالنے کے لیے جیسے قریب پہنچا تو اس نے میری داڑھی میں ہاتھ رکھ لیا اور اس نے مجھے تھپڑ مار۔ تو وہ بیوی کہنے لگی خدا سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟ بچہ چھوٹا سا وہ تھپڑ مارے، تیرے منہ کا یہ اثر ہو جائے۔ اس نے کہا اعتبار نہیں آتا تو چل ایک کھا کے تو دیکھ، اللہ اکبر، تجھے لگ پتہ جائے گا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ۔ اور یہ بھی آپ کی شجاعت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو جھولے میں سلا کر چلی گئی، تو آپ جھولے میں سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی غار حرا میں موجود تھے، تو ایک اژدہا کھیلتا کھیلتا آپ کے قریب آ گیا، سام بڑا سام قریب آ گیا۔ اب مولا علی سرکار سوئے ہوئے، اب وہ سام جو ہی آپ کی طرف پلٹا اور آپ کو ڈسنے کے لیے قریب آیا تو سرکار نے ایک ہاتھ
اس کے منہ پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ دوسری جگہ پہ اور یوں اچھا ہاں ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر اور جناب والا پورے علاقے میں خرام برپا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے اس بچے نے مار لیا. تو اسی وقت سے, اور یہی میں آپ کو بات بتا دوں کہ بلا بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار, یہ قرآن کی آیات بینات جو آئی کھڑی ہیں, تو جناب بدر میں جب عبیدہ بن الحارث کو اور امیر حمزہ کو اور مولا علی المرتضیٰ کو عتبہ اور عتیبہ اور ولید کے مقابلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہستیوں کو بھیجا تو حضرت عبیدہ بن الحارث کی ٹانگ کٹ گئی, تو عتبہ بھی مارا گیا اور عتیبہ بھی مارا گیا. اور ولید کے مقابلے میں جب مولا علی سرکار نے تلوار ماری تو ولید کے ٹوٹے کیے, تو اس وقت ابو جہل مولا علی کے قریب آ چکا تھا. تو جب اس کے مولا علی کے قریب آ چکا تھا تو آپ نے یوں دیکھا وہ بھاگ کر ادھر ہو گیا. اب مولا علی سرکار ادھر لڑ رہے تھے, تو جب ادھر ابو جہل کو دیکھا تو مولا علی اس کے پیچھے گئے, تو وہ بھاگ کر ادھر آ گیا. اللہ اکبر. اب وہ جب ادھر آیا تو وہ شخص شیبہ اس کو کہنے لگا کہ میرا بیٹا مارا گیا, میرا بھتیجا مارا گیا, میرے 2 بیٹے مارے گئے, اور علی تیری تلوار میں 2 مرتبہ آیا اور تو نے کیسے چھوڑ دیا. اچھا تو نے کیسے چھوڑ دیا, لڑتا نہیں ہے تو, علی ادھر آتا ہے تو ادھر بھاگ جاتا ہے, علی ادھر آتا ہے تو ادھر بھاگ جاتا ہے, تجھے کیا مسئلہ ہے. تو اس نے اس وقت یہ راز افشاں کیا. اس نے کہا تجھے آج بات بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا ہاں بتا. اس نے کہا یہ جو میرا منہ ٹیڑھا ہے, یہ میری آنکھ ٹیڑھی ہے, یہ مجھے کوئی لقوہ یا فالج نہیں ہوا تھا. وہ بچپن میں جب میں نے علی کو سرما ڈالنے کے لیے اس کے پاس جھکا تھا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. وہ درد آج تک میں محسوس کر رہا ہوں. اس وقت وہ 3 دن کا تھا, آج وہ 30 سال کا ہے. اللہ کیا بات ہے. وہ 3 دن کا تھا, آج 30 سال کا ہے. تو 3 دن کے علی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, تو 30 سال والے علی سے کیسے مقابلہ ہو سکتا. تو اس لیے وہ ڈرتا تھا. کیا بات. تو مولا علی المرتضیٰ کی شجاعت کے قصے تو پوری کائنات کو معلوم ہے. آپ خود اندازہ لگا پاکستان میں جو شخص سب سے زیادہ بہادر ہو, سب سے اسے نشان حیدر دیا. سبحان اللہ. حیدر کا نشان دیا جاتا ہے. حیدر تو حیدر ہے نا. مولا علی المرتضیٰ تو مولا علی المرتضیٰ. خیبر گواہ ہے, بدر گواہ ہے, احد گواہ ہے, حنین گواہ ہے, اور خندق گواہ ہے, کعبہ گواہ ہے. عمر ابن وہ جب مقابلے میں آیا تو سرکار نے فرمایا اب علی جائے گا. ہاں جب علی کہا تو سرکار نے فرمایا ایک طرف کل کفر ہے, سارے کفر, ایک طرف کل ایمان ہے. سبحان اللہ. تو جس وقت مرحب کی آپ نے جی جی مراب کو تلوار مار کر ایک ٹکڑا اس طرف گرایا, ایک طرف ٹکڑا, اور اس سے بڑھ کر درمیان میں چیز دیا, درمیان میں چیز, اور اس سے بڑھ کر جو میری ماں جناب سیدہ صفیہ پاک نے بات کی تھی, چونکہ اس وقت وہ خیبر میں موجود تھی, تو آپ کرسی میں بیٹھے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. تو مولا مشکل کشاف جب دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا, 70 من وزنی دروازہ تھا, تو ساتھ ہی بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. اب آپ کے ہاتھ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا, آپ نے وہ جھنڈا یوں گاڑ دیا اس میں, ہاں جی, وہ جب اس میں گاڑا پتھر میں تو جھنڈا اوپر لہرایا. تو دروازے سے اوپر سے جب ان کو نظر آیا, انہوں نے کہا یہ جھنڈا یہاں پر کیسے لگ گیا, یہاں پر تو کوئی چیز نہیں. انہوں نے کہا پتھر میں گاڑ دیا. تو انہوں نے کہا اب ہم ہار گئے. انہوں نے کہا کیا مطلب. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا جو جناب والا شیر خدا آئے گا اس کا نام علی ہوگا, وہ اس پتھر میں جھنڈا گاڑے گا, دروازہ اڑائے گا, لگتا ہے وہ آ گیا. سبحان اللہ. اب جب مولا علی سرکار نے اس کواڑ میں ہاتھ رکھا اور اس کو یوں کھینچا, 70 من وزنی دروازے کو جب آپ نے یوں کھینچا اور اکھاڑ کر, تو وہ ساری جو دیواریں تھیں ان میں دراڑ آتی کہ یوں لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا. اب سیدہ صفیہ پاک وہ کرسی ٹوٹ گئی, نیچے گری. تو آپ نے اپنی نوکرانی سے, مرحب کی بہن تھی, تو آپ نے اپنی نوکرانی سے پوچھا کنی سے خیر ہے زلزلہ آیا. انہوں نے کہا زلزلہ نہیں آیا. انہوں نے کہا پھر یہ سارا مال ٹوٹ کیسے گیا, پھٹ کیسے گیا. انہوں نے کہا زلزلہ نہیں آیا, باہر علی آیا. سبحان اللہ, کیا بات. تو آج تک وہ خیبر جناب گواہ ہے مولا علی المرتضیٰ کی شجاعت کا.